كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال المحدث محمد بن إسماعيل البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوذن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ہر قسم کی خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ سارے عالم کا اکیلے پالنے والا ہے. وہ رب العالمین ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے مخلوقات کی ساری ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو رب العالمین ہے، عالموں کا رب ہے. ہر مخلوق کا اپنا ایک عالم ہے. عالم اس کی جمع عالمین. الحمدللہ رب العالمین عالم کی جمع ہے. یہ اکیلا پالنے والا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹھک ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ ہی وہ کسی کام کے لیے مخلوق میں کسی سے مشورہ لیتا ہے. تذکرہ ضرور کرتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں سے تذکرہ کیا تھا، مشورہ نہیں دیا تھا. تو مشورہ نہیں لیتا، وہ فعال لما یرید، مبالغہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. نہ اس کی کوئی بیٹھک ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کا کوئی خلیفہ ہے. جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے. اس کی بقا کو کبھی فنا نہیں ہے اور اس کی قدرت کو کبھی بھی زوال نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت کے نقشے سے ذلیل کر دیتا ہے، ذلت کے نقشے سے عزت والا بنا دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر اللہ کے اختیار میں ہے. ید سے مراد ہاتھ ہے اللہ کا. یہاں پر ید سے مراد قدرت نہیں ہے، ہاتھ ہے. اہل سنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی صفات میں تعویل تعطیل نہیں کرتے. اللہ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. دو ہاتھ ہیں اور دونوں کے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ ہیں. تو اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں ہم تعویل نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، اس کی منمانی تشریحات نہیں کریں گے. ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، ہاں اللہ کی پنڈلی ہے. کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے اس کو شان کے لائے، مخلوق کے مثل نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل
اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ تو جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندے کو مردے سے نکال دیا، مردے کو زندے سے نکال دیا۔ ایک مفہوم تو یہ سمجھ میں عام جو معروف ہے کہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالا، مردے انڈے سے پھر ایک چوزا زندہ نکال دیا۔ لیکن ایک اور بھی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ ابو جہل عقیدے کے اعتبار سے یہ بدبخت مردہ تھا، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس مردہ سے ایک ایسا بچہ اللہ رب العالمین نے اس کو دیا کہ جس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محدثین فرماتے ہیں باپ جو تھا وہ مردہ تھا ایمانی اعتبار سے، اس مردہ باپ سے اللہ نے ایمانی اعتبار سے زندہ بچے کو جنم پیدا کر دیا، اور یہ بچہ مرنے کے بعد بھی قیامت تک زندہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ نبی پاک کا صحابی ہے۔ تو ساری خوبیاں ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان قدر، امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جو میں نے محنت کی ہے اپنی زندگی میں وہ ہے میری نیت۔ اخلاص نیت جو ہے وہ دراصل بہت ضروری چیز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ علماء جانتے ہیں یہاں پر کہ بدء یہاں پر ابتدا سے مراد امام بخاری کی تاریخ بیان کرنا ہے کہ وحی کی ابتدا ہوئی کیسے، اور تحت الباب حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت ہوگا۔ جس کی جو نیت ہوگی، عورت کے لیے نیت ہجرت کرے گا، ایام کہوہا کہ اس سے نکاح کرے، دنیا کے لیے ہجرت کرے گا کہ اس کو دنیا ملے، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، کہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے۔ یہاں بیٹھنا سماعت کرنا، یہاں بیٹھنا بیان کرنا اگر اللہ کے لیے ہے تو کامیابی ہے، نہیں ہے تو بربادی ہے۔ کیونکہ تزکیہ نفس کے اندر ہر عمل سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو سب سے پہلے حدیث اخلاص نیت کی لیے، اور جو سورہ کہف 18ویں سورت کی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو ملاقات چاہتا ہے، لقاء چاہتا ہے اپنے رب سے، شروع کی آیت قرآن مجید کی الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تمام تعریف ہے اس رب کے لیے جو پالنے والا ہے سارے عالم کو۔ اور سورہ کہف کا اختتام بھی لقاء ربی سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سورہ کہف کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت کی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ پھر اختتام کیا کہ جو کوئی اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور وہ شرک کیا ہے؟ وہ عبادت کے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے۔ یہ نفس کی خرابی ہوتی ہے عزیزوں، نفس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو انسان کا جو نفس ہے، یہ نفس امارہ بھی بنتا ہے
گناہ کی طرف راغب کرنے والا نفس، اور نفس مطمئنہ بھی بن جاتا ہے کہ ایسا اطمینان والا نفس کہ جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ نفس مطمئنہ ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا اپنے رب کی طرف راضی راضی خوشی خوشی، وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے۔ یہاں لفظ نفس سے مراد انسان کا جسم اور انسان کی روح دونوں ہے، دونوں کو خطاب کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطلوب کیا ہے؟ اطمینان والی نفس، مطمئنہ۔ اور مطمئنہ جو ہے وہ نفس کیسے بنتی ہے، اس کے بارے میں بھی لفظ مطمئنہ پر صرف اس ٹکڑے پر بات کریں کہ لفظ مطمئنہ کیسے انسان جو ہے وہ بنے اور اس کا نفس مطمئنہ اطمینان والا کیسے بنے۔ اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ مفسرین نے اور فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے اس میں 60 کے جو ہے وہ عوامل بتائے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جس میں سے انسان کی نفس مطمئن ہو جائے۔ آئیے، اطمینان نفس چاہنے کے لیے سب سے پہلا کام وہ ہے اس کا اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص، نفس کا اخلاص ہونا۔ اور نفس اخلاص، ہم اخلاص کو پیدا کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، ہم نفس کو پیدا کرنے کے لیے نفس کے اندر اخلاص سمجھتے ہیں، اردو کا لفظ ہے کہ کوئی بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا کوئی دوست آیا اور آپ نے نماز کو تھوڑا سا طویل کر دیا، اس کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ریاکاری کر دی۔ آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ نے ذرا سے خرچ کرتے ہوئے ذرا سے یہ نیت آ گئی اس کو دکھا دوں کہ میں کتنا مال خرچ کرتا ہوں، تو وہ برباد ہو گیا آپ کا سارا عمل۔ ایک آدمی، میں نے خود نے سنا ہے، ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اللہ معاف کرے آج تو غضب ہو گیا۔ ملاقات کے لیے گئے تو کہتا ہے اللہ معاف کرے غضب ہو گیا، 40 سال سے میرا جو ہے وہ تہجد فوت نہیں ہوئی اور آج کی رات میری تہجد فوت ہو گئی۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ تو سمعہ ہے۔ کیا ہے؟ ریا تو ہمیں پتہ نہیں آپ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، یہ سمعہ ہے کہ آپ لوگوں کو سنا رہے ہو اپنی نیکی کو، آپ اپنی نیکی کو سنا رہے ہو۔ تو عزیزان قدر، آسان سمجھتے ہیں لوگ کہ اخلاص سے نیت کا پیدا ہونا اور اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا یہ آسان ہے، تو لکھنے کے یہ آسان جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ اخلاص سے نیت میں 4 عوامل پائے جاتے ہیں۔ کتنے پائے جاتے ہیں؟ 4۔ ایک ہے عمل لوجہ اللہ، پہلا کام اخلاص نیت کے اندر داخل ہے، کوئی بھی عمل کریں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے۔ کوئی بھی عمل کریں لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، ورنہ اکثر ترجموں میں لکھا ہوتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن وجہ اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل کے اخلاص کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، عمل لوجہ اللہ، عمل اس لیے کیا جائے کہ اللہ کے چہرے کے لیے۔ تو اللہ کے چہرے کے لیے کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس نیت سے کوئی عمل کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے چہرے کی زیارت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ تمنا پوری کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی جنت کی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنی نعمتیں ہوں گی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالا رعت عین، کہ آج تک کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی آج تک کسی بشر کے دل کے اندر اس کا جو ہے وہ احساس گزرا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اتنی اعلیٰ قسم کی جنت۔ تو نبی اسلام فرماتے ہیں کہ لوگ جنت کی جو ہے وہ نعمتوں میں مصروف ہوں گے اور اچانک سے وہ اوپر سر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ نمودار ہوگا۔ اپنی زیارت کروانے کے لیے جنتوں کو اللہ رب العزت نمودار ہوگا۔ جب جنتی اوپر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت والجلال کی چہرے مبارک کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک چاہے گے اللہ تعالیٰ زیارت کروائیں گے، پھر اللہ کے سامنے سے مخفی ہو جائے گا، وَيَبْقَى نُورُهُ، اور اس کا نور باقی رہے گا۔ تو جنت میں جانے کے بعد بندہ کوئی تمنا نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے چہرے کی زیارت کی لذت کیا لذت ہوگی کہ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن کیا ہے یہ کب ہوگا؟ عمل لوجہ اللہ، کہ جب بندہ عمل کرے گا اللہ کے لیے، اللہ کے چہرے کی زیارت کے لیے۔ اور دوسرا معنی، دوسرا اخلاص نیت کی جو شرط ہے، عمل لمرضات اللہ، کہ عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس میں نیت یہ ہو کہ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ یہ دو خصلتیں ہوئی ہیں اخلاص نیت کی۔ ایک خصلت عمل اللہ کے چہرے کے لیے، دوسری خصلت عمل لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تیسری خصلت ان تعمل لحصول ثواب اللہ تعالی، کہ تو عمل کر اس لیے کہ اللہ تجھے ثواب دے۔ انسان کی نیت کے اندر آپ دیکھیں نا، کوئی انسان نیک کام کرتا ہے، اس کی نیت اگر اس لیے آ گئی کہ لوگ مجھے دیکھ کر جو ہے وہ تالیاں بجائیں، لوگ مجھے دیکھ کر تعریفیں کریں، اور لوگ مجھے دیکھ کر جو ہے نا میرے نام کے نعرے پیٹیں، تو اس کی نیت اب اللہ کے لیے نہیں رہی۔ اس کی نیت کس کے لیے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہی۔ اس کی نیت کے اندر خدشہ پیدا ہو گیا ہے، اس نے لوگوں سے کچھ چاہا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی شخص اگر اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اور اس کا مقصود اس کا مال کمانا ہے، تو ذہن نشین رکھ لیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو برباد کر کے اس کے منہ پر مار دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اخلاص نیت کا اتنا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، آج کا موضوع مجھے شیخ معاویہ نے جو دیا ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ نفس کے تزکیے کا سب سے پہلا کام اخلاص نیت ہے۔ امام بخاری نے اسی لیے وحی کے تحت جو حدیث جو لائے ہیں وہ یہ لائے ہیں، پھر اس کے بعد سارے اعمال ہیں، ایمان کا بیان، اسلام کا بیان ہے جی، نمازوں کا بیان، نمازوں کے اوقات کا بیان، علم کا بیان، ایمان کا بیان، طلاق کا بیان، لین دین کے مسائل، صحابہ کی فضیلت کے مسائل، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوں گی۔ سب سے پہلا جب اسلام کے اندر بندہ قدم رکھتا ہے تو پہلی بات یہ کہ وہ کس لیے مسلمان ہو رہا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے، دکھلانے کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کے حصول کے لیے کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہا ہے۔ اور ہاں، جب اخلاص نیت ہوتا ہے تو پھر عمل کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ اخلاص نیت جب آپ کے عمل میں پیدا ہو گیا تو آپ کے عمل میں اثر پیدا ہوگا۔ اثر ایسا ہوا، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک صاحب کے پاس مہمان بنے۔ سیر عالم نبلا کے اندر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مایہ ناز کتاب ہے، تقریباً جو ہے وہ 14 جلدوں پر ہے، دار المعارفہ کی اشاعت ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ عبد الغنی المقدسی رات ٹھہرے کسی کے یہاں، اور ایک کمرے میں ان کو
لٹایا. اس کمرے کے اندر ایک اور آدمی بھی تھا, اس کے ساتھ کھاتا پیتا. عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ کھاتا پیتا. رات کا ٹائم ہوا, تہجد کا وقت ہوا. عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اٹھو اور اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. کیونکہ سلف کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کسی کو بھی, سلف صالحین میں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں, ہم نے ان میں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص رات کی نماز کو فوت کرتا ہو. ہماری تو بات ہی چھوڑے تو ہماری تو فرائض پورے نہیں ہوتے, تو پھر تہجد کہاں سے ہوگی. عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا, اس نے منع کر دیا, میں نے نہیں اٹھتا. عجیب بات ہے. کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, قرات شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جو ان کو قرآن یاد تھا, رات کے وقت وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ بندہ ساتھ میں سو رہا ہے. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ قرات کر رہے تھے اور اس کی سانس پھول رہی تھی. وہ بندہ جو لیٹا ہوا تھا اس کی سانس پھول رہی تھی. عجیب بات ہے. قرات کو ہلکا کر دیتے تو سانس نارمل ہو جاتی, دوبارہ قرات کرنا شروع کر دیتے سانس بڑھنا شروع ہو جاتی. سلام پھیر دیا, پریشان ہو گئے کہ کہیں کچھ کیا ہو رہا. سلام پھیرا, اتفاق فجر کا وقت ہو گیا, فجر کی نماز پڑھ کے آئے اور میزبان کو کہا کہ بھائی یہ کیسا آدمی لٹا دیا ہے تم نے میرے ساتھ, یہ تو تہجد کے لیے نہیں اٹھتا. مایوب سمجھتے تھے تہجد نہ پڑھنا, اور آج ہمارے گھر میں بے نمازی ہے, ہم اس کو بھی مسلمان سمجھتے اور گلے سے لگاتے ہیں. وہ اس کو مایوب سمجھ رہے ہیں کہ جو رات کے نماز بھی ادا نہیں کرتا. میزبان سے کہتے ہیں کس آدمی کو لٹا دیا؟ میزبان نے کہا کہ یہ مسلمان تھوڑی ہے, یہ تو آپ کی اور سورج کی پرستش کرنے والا ہے. بولا اچھا یہ کیا کر دیا, اس کے ساتھ لٹا دیا مجھے, بس لٹا دیا. بولا آدمی اچھا ہے. اچھا یہ باتیں ہوئی, عبد الغنی مقدسی کے پاس وہ آیا, کون, جو رات کو لیٹا ہوا. کہتا ہے کہ عبد الغنی تم نے جو رات کو قرآن پڑھا تھا اس سے میرے کلیجے کو پاٹ دیا, وہ قرآن میرے دل میں اتر گیا. اب دیر مت کرو, مجھے مسلمان کر دو. اس نے عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہا کلمہ پڑھ لیا. یہ کیا تھا؟ یہ اخلاص کا ثمرہ تھا, اخلاص کا. ایک محدث گزرے ہیں, امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ, اپنی الجرح والتعدیل کے مقدمے میں صفحہ نمبر 396 میں, جلد نمبر 1 کے الجرح والتعدیل کا مقدمہ, وہاں پر یہ کہتے ہیں ایک بڑے ہی مخلص محدث سے جن کی پوری زندگی حدثنا واخبرنا وانبانا وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری زندگی گزار دی, پوری زندگی حدیث پڑھنے میں گزار دی. اور ایک ایک مجلس کے اندر اتنا رش ہوتا کہ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ ایک ایک مجلس کے اندر 30 ہزار دوات رکھی جاتی تھی. دوات سمجھتے ہیں, انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایپوٹ, جس میں سیاہی ہوتی ہے اور طالب علم اپنی قلم کو اس کے اندر ڈال کر لکھے. اور ایک دوات سے 5-6 شاگرد قلم ڈبو کے لکھتے تھے. ایسے ایک مجلس میں 30,000 دواتیں رکھی جاتی ہیں. امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ اندازہ کریں کہ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع ہوتا تھا. اور ہوتا کیا تھا, مثال کے طور پر اگر یہ مسجد آگے تک فل ہے اور بجلی چلی گئی اور مائک بند ہو گیا اور امام صاحب کیا تکبیر پڑھیں گے تو پیچھے ایک آدمی لقمہ دے گا نا, امام صاحب کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ, تو پیچھے کھڑا ہو کر جو ہے وہ کہے گا ربنا ولک الحمد, اس لیے کہ پیچھے والوں کو پتہ چل جائے کہ امام صاحب رکن تبدیل کر رہے ہیں. حدیث کی اصطلاح میں ایسے بندے کو المستملی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ المستملی.
بات سن کر پیچھے لوگوں کو بیان کریں. ان کی مجلس میں ایسے لقمہ دینے والے المستملی 400 کی تعداد کے اندر ہوتے تھے. مسئلہ سمجھ رہے؟ 400 کی تعداد کے اندر. لیکن ہوا کیا؟ زندگی بھر اخلاص سے نیت کا مظاہرہ کیا. زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پیچھے لگا دیا اپنے آپ کو. اوڑھنا بچھونا اٹھنا کھانا پینا حتیٰ کہ رگوں میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث دوڑ رہے تھے. اب اخلاص تو بے انتہا اخلاص. اللہ اللہ وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا مرتے وقت وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. آخری کلمہ. اب مسئلہ یہ ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی تو زبانیں نہیں کھل رہی, آنکھیں نہیں کھل رہی موت کے وقت. یہ بندہ کلمہ کیسے پڑھے گا؟ پریشانی کا کیسے کرے, کس طرح سے کرے, کون سے ایسے عوامل استعمال کرے یہ جن کو بروئے لا کر امام ابو زرع الرازی کے راز کے رہنے والے تھے یہ کلمہ پڑھ لیں. اتفاق وہاں پر ایک چوٹی کے محدث موجود تھے اور وہ بھی علل کے ماہر تھے. علل ایک حدیث کے اندر ایک بڑا باریک ایک مسئلہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور بہت باریک ہوتا ہے. اس کی مہارت کو مسئلہ علل کہا جاتا ہے. اصول حدیث میں گنتی کے ہی محدثین تھے جو علل کے ماہر تھے اس فن میں. وہ کیا ہوگا علل جانتے ہیں, ابھی آپ کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے. تو مسلم مبارک رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. وہ پریشان ہوئے کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے. ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا. اب دیکھیں ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ پوری زندگی اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی ہے, پوری زندگی. اب مرتے وقت اللہ رب العزت ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ضرور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. تو دماغ میں آیا کہ ان سے حدیث پوچھ لو, پوری زندگی حدیث بیان کیے, یہ حدیث کا جواب دیں گے. اور ایسی حدیث پوچھو جس کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مسلم میں بار رہا ہے کہنے لگے یا شیخ حدثنی بحدیث تلقین. شیخ مجھے حدیث تلقین بتائیے. وہ کون سی حدیث ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کو جس کلمے کو پڑھنے کا تلقین کی ہے. اب مسئلہ پوچھا گیا, آنکھیں کھولتے ہیں, زبان کو حرکت دیتے ہیں اور حدیث کی پوری سند پڑھ دیتے ہیں. حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان. حدیث کی سند پڑھتے ہیں اور سند پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ان ابی بیضاء ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا لقینوا موتاکم. سند پڑھتے ہیں, زبان کو حرکت دیتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے سند پڑھتے ہیں اور سند پڑھنے کے بعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یہ لفظ ادا کرتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے. تو اخلاص کے ثمرات یہ ہوتے ہیں, یہ اخلاص کا نتیجہ ہے. تو عزیزان قدر اخلاص کی 3 باتیں اور ایک چوتھی بات یہ ہے ان تعمل لخوف عقاب اللہ تعالی. ان تعمل لخوف عقاب اللہ تعالی کہ تو عمل کر اس لیے کہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے. تیرے نیت کے اندر یہ ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ مجھے اس کے ذریعے اپنے عذاب سے بچا دے. یہ اخلاص نیت ہے. عزیزان قدر تزکیہ نفس, نفس کو پاک کرنا
نفس کو معاملے کو صحیح کرنا، نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلانا، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی لحاف اوڑھ کر سو رہا ہے، ایک آدمی لحاف اوڑھ کر سو رہا ہے لحاف اوڑھ کر، سردیاں ہیں، صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، یہ ندا لگاتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن میں اپنے لحاف کو چھوڑتا نہیں ہوں اور میں اللہ کے ذکر کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نفس اتنا کمزور ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں کر سکتا۔ تو یہ نفس جو مجھے اللہ کی یاد سے بستر سے کھڑا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ نفس مجھے قتل جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر سنا، کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کا غلبہ ہے آپ کے جسم کے اوپر اور آپ کے اوپر، نفس آپ کے اوپر راج کر رہا ہے۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں، ہم درگاہوں کو جا کر سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی کوئی چیز نہیں لیتے، ہم درگاہوں پر سجدے نہیں کرتے، مزارات پر ہم نہیں جاتے، ہم توحید والے ہیں۔ یہی دعویٰ کرنے والا بندہ فجر کے وقت اپنے گھر کے اندر سو رہا ہے اور نماز کے لیے نہیں آیا، تو یاد رکھیں کہ اس قبر کے پوجنے والے، اس بت کو پوجنے والا بندہ اور یہ جو فجر کی اذان یا کوئی بھی نماز کی اذان سننے کے بعد اپنے گھر پر بیٹھنے والا اور نماز کے لیے حاضر نہ ہونے والا اور نماز کو ضائع کرنے والا، ان لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کر دی، اللہ اکبر، اپنی طرف سے بات نہیں کی، نہیں، ہرگز نہیں اپنی طرف سے بات کی، ہرگز اپنی طرف سے میں نے بات نہیں کی ہے، میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا کسی کی۔ اللہ تعالی نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ جاسیہ 45ویں سورت آیت نمبر 23 میں فرمایا افرأیت، کیا پھر دیکھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے اللہ کو چھوڑ دیا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، نہیں آیا، ضائع کر دی نماز، عصر کی نماز ضائع کر دی، اپنے نفس کی اتباع کی، نفس کے اوپر چلتا رہا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جنت جو ہے، جنت صرف متقیوں کے لیے بنائی، اعدت للمتقین، اعدت یہ فعل ہے، تیار کی گئی یہ جنت کن کے لیے؟ للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نفس کی غلامی نہیں کرتے۔ یہ نفس میرا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ کو پتا ہے، یہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ جب تک اپنے نفس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو غالب نہیں کریں گے، تب تک آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور یاد رکھیں، بسا اوقات ایمان والا بندے کا ایمان چلا جاتا ہے، ہاں توحید برقرار رہتی ہے لیکن ایمان چلا جاتا ہے۔ ایمان اور توحید یہ دونوں الگ الگ شے ہیں، یاد رکھیے گا، عقیدہ توحید اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ توحید والے بندے کا ایمان جا سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سر پر آ جاتا ہے، اس کے اندر سے نکل کر باہر، ایمان باہر آ گیا لیکن کافر نہیں ہوا، زنا کر کے کافر نہیں ہوا لیکن ایمان باہر آ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا ایمان کم اور بڑھتا ہے اور اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے اس کی خباثتوں کی وجہ سے، جو اس کی اعمال کی خباثتیں ہیں۔ اور ہاں، علماء فرماتے ہیں، علماء حدیث، کہ جب اس کی نفسانی خواہشات اس کے نفس غالب آ جاتی ہیں
تو پھر قریب ہے کہ اس کا عقیدہ توحید بھی ختم ہو جائے. آپ دیکھیں نا، ایک توحید والا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں توحید والا ہوں، اور توحید پر عمل کرنے والا بندہ جب نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ بتائیے، کیا مسلمان رہتا ہے؟ وہ ہرگز نہیں رہتا. من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑی متعمدا، جان کر کے، فقط کفر، اس نے کفر کر دیا. آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا یہ تو بہت بڑا فتویٰ ہے، یہ تو بہت بڑا حکم جاری کر دیا کہ بے نمازی اسلام سے باہر. دراصل یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت نہیں کی تو نہ ہی یہ نماز اس کے لیے برہان بنے گی، نہ ہی یہ نماز اس کے لیے دلیل بنے گی، اور نہ ہی یہ نماز اس کے لیے نور بنے گی. اللہ تعالیٰ اس بندے کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ کرے گا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی مسلمان کا حشر فرعون کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. مشرکوں کی بتائیے معافی ہے؟ مشرک جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. یہ نماز اتنی ضروری ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی صحابی بھی کفر کسی عمل کو نہیں سمجھتا تھا سوائے اس شخص کے جو نماز کو چھوڑ دے. آپ دیکھیں نا، یہ نفس اس کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سارے عذر لے کر آئے، اور اس لیے کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے میں گھر کے اندر نماز کو ادا کر لوں. وہ کیا تھے؟ وہ ذریع البصر تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی، دونوں نابینا تھے، وہ پیدائش کی. وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا ذریع البصر وشاسع الدار وليس لي قائد ان يلائمني. بخاری اور مسلم کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نابینا ہوں اور میرا گھر بہت دور ہے مسجد سے، وشاسع الدار، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، وليس لي قائد ان يلائمني، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے میری مرضی سے مسجد لائے اور گھر لائے. اللہ کے رسول گھر پہ نماز پڑھ لو. آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز سنتا ہے؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھ. کیا فرمایا؟ مسجد میں نماز پڑھ. 8 عذر لے کر آئے تھے، اور بھی بہت سارے عذر ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. آپ نے فرمایا اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو مسجد میں آ. کیوں؟ کہ نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع بنانا پڑے گا، نفس کو چھوٹنا نہیں. اسی لیے عزیزان قدر، اگر تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تابع بن جائے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اگر نفس کی پاکیزگی چاہتے ہیں نا، تو اس کا لیے سب سے پہلا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کثرت سے تلاوت. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سوال جواب کی نشست میں ضرور نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے جو ہے اس کی کتاب کی تلاوت کرے، کثرت سے قرآن کو پڑھے. جب قرآن کو پڑھا جائے گا تو پھر اللہ رب العزت والجلال آپ کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا، آپ کے سینے کو کھول دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. جب کوئی شخص کثرت سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو یہ پہلا کام یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص
یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس اللہ کے رسول کے تابع رہے، تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ایسی کرنی ہے حق تلاوتی جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ آپ اپنے لہجے میں، یعنی جس طرح سے آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، سادہ الفاظوں میں آپ قرآن پڑھیں۔ سادہ الفاظوں میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہ لہ کر پڑھنا فرض نہیں ہے، اور آواز بنا کر بھی پڑھنا فرض نہیں ہے۔ آپ کی جو بہترین آواز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جو آسانی سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، آپ اس کے اندر قرآن کی تلاوت کریں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ المرء مع خلیل دینی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مِمَّا يُخَالِفُ، بس وہ دیکھے کہ کن کن لوگوں کے ساتھ وہ دوستیاں لڑا رہا ہے۔ اگر بے دین ہوگا تو آج نہیں تو کل یہ نیک آدمی بھی بے دین ہو جائے گا۔ اگر وہ دیندار ہے اور کوئی بغیر دین والا آدمی اگر دیندار کی مجلس میں بیٹھے گا تو وہ دیندار بن جائے گا۔ امام ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے 3 چیزوں کو چھوڑا تو میں نے 3 چیزیں حاصل کر لی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا داری لوگوں کی مجلسوں کو ترک کر دیا، اور دیندار لوگوں کی مجلس کو جب اختیار کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیا، کیونکہ عزیزان قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی آپ کو اللہ سے قریب کرے گی۔ امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی اس بات کو چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کو زیادہ محبت ہو اور وہ اللہ سے بہت محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے، باہر بچے شور کر رہے ہیں، خاموش کرو۔ اللہ رب العزت کے بہت سارے نام ہیں، الرزاق، المتین، الرؤوف، الشکور، المعبود، المصور۔ ان سارے ناموں کا علم کو حاصل کریں۔ جس طرح سے بچے کو آپ نرسری سے میٹرک تک پڑھاتے ہیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس طرح سے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کا علم حاصل کرائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اور اس کے جو اسماء و صفات ہیں، اس کے علم حاصل کیے بغیر کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن مجید کے اندر تقریباً ہر آیت میں ان اللہ سمیع بصیر ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بما تعملون خبیر۔ جب کوئی بندہ اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت رکھے گا تب وہ جا کر قرآن مجید کو سمجھ سکے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یہاں ماشاءاللہ حافظ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور ایک جگہ آتا ہے ان اللہ بما تعملون خبیر۔ مطلب بالکل ایک ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں تقدیم و تاخیر دیا ہے۔ پہلے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور پھر کہہ رہا ہے ان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیوں؟ اگر علم ہو، اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی کی معرفت ہو، تو یہاں سے بہت بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ تمہارے حالات اور تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبر رکھتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے عمل کے بعد بھی تم نے عمل کس لیے کیا، کس نیت سے کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی خوب خبر رکھتا ہے۔ یہ اس کے اسماء و صفات کی معرفت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب تک ہم نہیں پہچان سکتے، تب تک جب تک کہ ہم
ادا نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دیا, سعد رضی اللہ عنہ کو. آپ نے فرمایا اتدری, کیا تجھے علم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے. اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر چیز جانتے ہیں. دو چیزیں ہیں اس بارے میں بھی. کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک علم تقدیری ہے اور ایک علم شرعی ہے. کیا ہے؟ ایک علم تقدیری ہے اور ایک علم شرعی ہے. صحابی کا یہ کہنا اللہ و رسولہ اعلم, اس سے مراد علم شرعی ہے, علم تقدیری نہیں ہے. علم شرعی سے مراد کیا ہے کہ شریعت کا جو مکمل علم جو وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا, اللہ بھی اس علم کو جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس علم کو جانتا ہے. لیکن یہاں پر علم تقدیری نہیں ہے, کیونکہ علم تقدیری کا مسئلہ کہ آپ کی قسمت میں اللہ نے کتنے بیٹے لکھے ہیں, یہ بات اللہ کے رسول کو علم نہیں تھی, لیکن اللہ جانتا تھا. لیکن کون جانتا تھا؟ اللہ جانتا تھا. تو لہذا صحابی نے فرمایا کہ اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہاں سے مراد علم شرعی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تھوڑی دیر میں پھر کو آواز دی. آپ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ جب بندے اللہ کے حق کو پورا کر دیں. پھر وہی کہنے لگے اللہ اور رسول اعلم, اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ رب العزت کے حق کو پورا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, تو پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ ان کی مغفرت کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسماء و صفات کا علم بڑا. ہمارے شیخ ہے, وہ اسماء و صفات کے اوپر 5 سال سے گفتگو کر رہے ہیں. کتنے سال سے؟ 5 سال سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تک یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم حاصل کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے تب تک آپ شرک سے نہیں بچ سکتے اور تب تک آپ مکمل توحید والے نہیں ہو سکتے. تو تزکیہ نفس کے لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرنا اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کو سمجھنا. جب آپ دیکھیں قرآن سمجھیں گے نا تو آپ کے علم میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. آپ کو پھر نماز جلدی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو نہیں کھجائیں گے سر میں, ناک میں انگلی نہیں جائے گی, ران نہیں کھجائیں گے. جب نماز کو سمجھنے والا بندہ ہوگا تو اللہ کی قسم نماز میں اس کو حلاوت آئے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ لمبی قرات کو ختم کرنے کے بعد پھر اپنے شاگرد کو کہتے ہیں, امام ابن ابی حاتم جو ان کے شاگرد تھے وہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ذرا دیکھنا میرے پیچھے قمیض میں کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تو قمیض کے اندر ایک بھیڑ تھی جس نے امام بخاری کو 16 یا 17 دفعہ کاٹا تھا, جس کی وجہ سے ان کی پوری کمر جو ہے وہ سوج گئی. تو ہم نے یہ کہا کہ حضرت نماز پڑھتے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں ایک سورت شروع کی تھی اور اس کے اندر اتنا مزہ آ رہا تھا کہ دل نہیں چاہا, حالانکہ مجھے کاٹ دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی میرا دل نہیں چاہا کہ میں نماز کو جو ہے وہ ادھورا چھوڑ کر, قرات کو ادھورا چھوڑ کر, سورت کو ادھورا چھوڑ کر میں سلام پھیروں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حلاوت ہے. جب تزکیہ نفس ہوتا ہے نا, جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے تو یہ حلاوتیں نصیب ہو جاتی ہیں. آدمی کیسے پتہ چلے اللہ اس سے راضی ہے؟ ہاں, وَهَذِهِ مَهِمَّةٌ جِدًّا وَهَذَا ضروری جِدًّا. نعم, کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں اللہ میں تجھ سے راضی, اللہ میں تجھ سے راضی, حالانکہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کی دو صفت تھی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ.
یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اللہ تو ہو ہی جاتا ہے راضی، بندہ راضی نہیں ہوتا اللہ سے. پوچھے کیوں؟ پوچھے نا کیوں؟ آپ کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، وہ نعمت چھین لے، ابھی 2 مہینے نہیں گزرے گے تو آپ کے منہ پر شکوے آ جائیں گے کہ اللہ تیرے کو نہیں ملا تھا تنگا کرنے کے لیے، پتہ چلا تو ابھی اللہ سے راضی نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا ہم تجھ سے راضی ہیں اللہ، کچھ ہو کہ نہ ہو، کلاش ہے، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مال اور جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے بیٹے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹوں کو دفن کر دیا. اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ایمان باقی ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو بڑا مسئلہ ہے، اس کو کیسے معلوم کیا جائے؟ تو یاد رکھیں انسانوں میں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی سے 100% راضی ہوتا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ 100% راضی ہوتا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ 80% راضی ہوتا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ 50% راضی ہوتا ہے، کسی سے اللہ 30% راضی ہوتا ہے، کسی سے صرف 10% راضی ہوتا ہے، اور کسی سے راضی نہیں ہوتا. تو اللہ کی رضا کے حوالے سے اگر کوئی شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، تو یاد رکھیں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو نیک اعمال کی توفیق اتنی زیادہ ملے گی کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ہر نیک عمل کو کرے گا. آپ نے تہجد بھی پڑھنا شروع کر دی، آپ نے نوافل بھی پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے استطاعت کے ہوتے ہوئے حج بھی کر لیا، آپ کو موقع ملا تو جہاد بھی کیا آپ نے اللہ کے راستے میں کتاب و سنت کے منہج کے مطابق، آپ کو اللہ موقع دے تو صدقہ اور خیرات و زکات بھی دے رہے ہو، آپ کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ آپ کی تکبیر اولیٰ نہیں فوت ہو رہی. یہ سب اللہ کا فضل. اگر آپ نیک اعمال کے اندر ترقی دن بدن کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے راضی ہونا شروع ہو گیا. سمجھ لو، اللہ آپ سے راضی ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اگر آپ کے نیک اعمال کے اندر کٹوتی ہونا شروع ہو گئی ہے، تہجد کی توفیق چھن گئی. امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے 4 سال تک میں تہجد کا اہتمام نہیں کر سکا. 4 سال. الاسم محاکا فی نفسی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. آپ کوئی بھی کام کریں آپ کو شش و پنج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دل سے جا کے پوچھیں کہ آپ عمل کر رہے ہو کیا دل میں کھٹکا پیدا ہو رہا ہے؟ کھٹکا پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لو یہ گناہ ہے. اپنے نفس کو مت دیکھو. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے کے بعد زخم پہنچنے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول پر لبیک کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں چلے جاتے ہیں. امام ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 50 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میری تکبیر اولیٰ سے کوئی نماز فوت نہیں ہوئی. تکبیر اولیٰ سے کوئی نماز فوت نہیں ہوئی. 50 سال. بتائیے ہم 40 دن کا بھی اہتمام نہیں کر سکتے کہ جس کے بارے میں فرمایا نبی اسلام نے جس نے جماعت کے ساتھ مع تکبیرۃ الاولیٰ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے 40 دنوں تک. آپ نے فرمایا کہ 2 پروانے اس کو نصیب کیے جاتے ہیں، برأت من النفاق و برأت من النار. ایک پروانہ جہنم سے آگ سے نجات کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے نجات کا اللہ دے دیتا ہے. جب بھی مرے گا منافق ہو کر نہیں مرے گا. 40 دن. عزیزان قدر نفس کا تزکیہ بہت ضروری ہے. تو پہلی بات اللہ کے قرآن سے تعلق کو جوڑ لیں. دوسری بات اس کا ترجمہ اور اس کا جو ہے وہ مطلب اور مطالب کو سیکھیں. تیسری بات اللہ کے اسماء و حسنیٰ کا علم حاصل کریں. اور چوتھی بات نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے باوضو رہیں. پانچویں بات نبی پاک کی اتباع میں شب و روز لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شب و روز لگا دے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي.
اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے بڑی محبت کرے گا۔ تو عزیزان قدر، تزکیہ نفس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایمان کے بعد تقوی کو حاصل کرنے کی قرآن مجید کے اندر 50 فائدے موجود ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو 50 فائدے اللہ رب العزت دیتا ہے، اور کوئی شخص اگر تقوی کو چھوڑتا ہے اور نفاق میں آ جاتا ہے، اور نفاق میں آنے کے بعد 150 کے قریب اس کے نقصانات ہیں جو قرآن و حدیث سے واضح ہیں، 150 کے قریب نقصانات ہیں اس کے۔ تو اہتمام کریں کہ اپنے نفس کو جو ہے اللہ اور اس رسول کے تابع کریں، بس کوشش کریں کہ نفس کی نہیں ماننی، بس کیا کوشش کریں؟ نفس کی نہیں ماننی، اور نفس کو اللہ رب العزت کے تابع کرنے کے لیے کوشش ہے، محنت ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ کام حضرت، نہیں ہے اتنا آسان کام۔ نفس کو اللہ اور رسول کے تابع کرنے کا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہاں مومن کی صفت بتائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق کہ مومن تو پھر وہ ہوتا ہے کہ شیطان مومن کے آگے خود تھک جاتا ہے کہ اس کو ہرا نہ سکا، یہ اس نے مجھے ہرا دیا، تھک جاتا ہے شیطان، مومن نہیں تھکتا، مومن نہیں تھکتا۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ مجھے اصل میں بہت لمبے سفر پر جانا ہے، اور صبح جو ہے وہ پھر ایک گفتگو ہے، ورنہ تو میں مزید اور آپ کو میں ٹائم دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خیر کلام قل و دل، کہ بہتر کلام وہ ہوتا ہے کہ جو جامع ہو اور مختصر ہو۔ میرے خیال سے میں نے جو نکات آپ کو بتائے ہیں آپ کو یاد ہو انشاءاللہ، یا کچھ نہ کچھ تو یاد ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ نماز کے اہتمام رہے گی جی، نماز کے اہتمام کریں، اپنے نفس کو اللہ کے تابع کر دیں، بس رسول فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کے تابع اپنے آپ کو نہ کرے جو شریعت میں لائے، ما جئت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ کچھ سوال لکھے آئے ہیں، کوئی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مائک انہوں دیتا جائے گا، مائک لے کھلو کے سوال کر سکتا ہے۔ ادھر میری بائیں طرف مائک ہے، کسی نے سوال کرنا ہے مائک پہ آ جائے جناب میرے پاس تشریف لے، جن دوست احباب نے سوال کرنا ہے یا کھڑے ہو کے وہ سوال کریں، انشاءاللہ رحمان ان کو ان کے سوال کا جواب ملے گا، یا میرے پاس تشریف لے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم چھوٹا سوال ہے کہ رکوع تو اٹھنے کے بعد جو آپ کے سینے سے آپ بن لیتے ہیں جی، یہ کیا حدیث تو ہے ثابت کہ نہیں ہے ثابت، بعض آپ چھڑ لیتے ہیں بعض بن لیتے ہیں، ادھر مطلب درست ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جواز بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ چھوڑنے کا ہے، آپ سمجھیں؟ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جواز ایسے ہی ہے جیسے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہاں دونوں ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر کوئی بھی ایسا رکن نہیں ہے جو عام حالت سے مشابہت ہو رکھتا ہو۔ آپ قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں، عام حالت کے اندر تو ہاتھ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ ہی باندھنا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور اس پوری عبادت میں عام حالات سے ہٹ کر کی عبادت ہے، سارے رکن ہی عام حالات سے ہٹ کر۔ اور پھر اذا قام سے استدلال ہے، علماء حدیث میں لیا ہے کہ نبی صلی جب بھی کھڑے ہوتے تو بتائیے رکوع کے بعد آپ جب سجدے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو رکوع کے بعد کیا ہے؟ یہ بیٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ تو اگر کوئی رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اگر یہ جو ہے وہ استدلال جو ہے یا اجتہاد اگر ٹھیک نکلا تو اللہ اس کو 2 اجر دے گا، غلط نکلا تب بھی اللہ اس کو 1 اجر دے گا، کیونکہ یہ تو حدیث کو دیکھتے ہوئے یہ مفہوم سامنے آ رہا ہے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جی، ایک دوست نے سوال کیا ہے، تو
تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سوال کر دیں، تو میں ان کی طرف سے دیوانی کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ انسانوں کو تو شیطان برگلاتا ہے، لیکن شیطان کو کس نے برگلا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. تو بات یہ ہے کہ شیطان کو بہکانے کے لیے شیطان تو نہیں تھا، لیکن اس کا نفس ضرور تھا، اور نفس کے شر سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو بہکانے والا کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا، لیکن یہ خود شیطان تھا جس نے اپنے آپ ہی کو بہکا دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آب زمزم کا کنواں کتنی دیر بند رہا؟ میرے علم میں نہیں آپ نے زمزم کا کنواں کتنی دیر بند رہا. یہ تاریخی بات ہے. بنی زہرا اور بنی عمران کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور کنواں بند کر دیا گیا. سر مجھے اصل میں ابھی یاد نہیں ہے، مستحضر نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ پاک کا حکم ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا علم نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اور میں ایک طالب علم ہوں، تو بھولتا بھی ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں، اور کچھ چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا. جمعے کی پہلی اذان جو ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مقام زورہ پر مارکیٹ لگتی تھی. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں ذکر کیا ہے مقام زورہ میں. تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ مارکیٹ تھی تو بازار میں مشہور رہتے تھے، تو وہ پہلی اذان وہاں پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑا کر کے موزے کو کہتے کہ وہ اذان ہو، تاکہ لوگ، چونکہ لازمی سے اس وقت گھڑی ہوتی نہیں، نہ یہ مائک تھے، اذان کے پاس پہنچتی نہیں تھی، تو وہاں پر پہلی اذان ہوتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ جمعے کا ٹائم قریب آ رہا ہے. تو یہ سب کے بازار چھوڑ کر فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑتے، نہاتے دھوتے، کپڑے پہنتے، اور پھر مسجد آتے کپڑے چینج کر کے بدل کر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری اذان اس وقت ہوتی کہ جب امام ممبر پر بیٹھا ہوتا تو اس وقت اذان دیا. اب یہاں پر ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عثمان رضی اللہ نے کیوں کیا، جبکہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک ہی اذان تھی، تو ان کو کس نے کہا کہ دوسری اذان دی جائے. تو یاد رکھیں ہمارے شیخ استاد ثناء اللہ خان مدنی رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے میرے شیخ ہیں، انہوں نے اپنے فتاوے کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ کے جو دوسری پہلی اذان یعنی دوسری جو اذان دیتے تھے اس کا جو مسئلہ تھا وہ حدیث سے نکالا گیا ہے. کس سے نکالا گیا؟ حدیث سے. وہ دلیل کہتے ہیں کہ وہ یہ تھا، رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موذن ہوتے تھے، ایک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نماز فجر پر معمول ہوتے اور ایک اذان جو دی جاتی وہ روزے داروں کے لیے دی جاتی کہ بھیا واپس پلٹنے کا ٹائم آ گیا ہے اور نماز کا ٹائم آ گیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بھی فجر کے لیے دو اذانیں دی گئیں، وہاں پر علت کیا تھی؟ وہاں پر علت یہ تھی کہ روزے داروں کو متنبہ کرنا تھا کہ فجر کا وقت قریب آ گیا، جلدی کھا پی کے فارغ ہو جاؤ. تو کہتے ہیں کہ یہ اس علت کی وجہ سے دو اذانیں ہوئی نا وہاں پر. تو کہتے ہیں کہ یہی استدلال سیدنا عثمان ہے. تین جوابوں کا چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ دراصل صحابہ میں کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا، کیونکہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے کون لوگ تھے؟ جناب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو کسی نے بھی اس پر نقل نہیں کی، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ اکرام اس بات پر متفق تھے کہ یہ ٹھیک ہے یہ کام. کتنی باتیں ہو گئی؟ چار. پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دو اذانیں دیں اپنی مسجدوں میں. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک ہوتی تھی، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ایک دیں تو اس کو چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ اگر وہ علت موجود نہیں ہے جو وہاں پر علت تھی تو پھر لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں ہمیں ایک ہی اذان پر اکتفا کرنا چاہیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. یہ سوال ہے کہ پاکستان سے اکثر نوجوان غیر ملکی سے یورپ جا رہے ہیں، کیا وہ دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالکفر میں جاتے ہیں؟ کیسا یورپ جانا، امریکہ جانا، اس قسم کے ممالک میں جانا، اسلام کو چھوڑ کر جہاں اسلام پر عمل کرنا آسان ہو وہاں چھوڑ کر کسی دارالکفر کو جانا، اہل علم نے اس کو پسند نہیں کیا. اپنے روزگار کے چکر میں جا کر آپ دارالکفر میں چلے گئے
اور وہاں پر آپ کا ایمان خطرہ ہوتا ہے. امریکہ میں اگر کسی کو گرین کارڈ ملتا ہے نا تو پتہ ہے آپ کو کس شرط پر ملتا ہے؟ پتہ ہے یہ شرط ملتا ہے کہ آپ امریکہ کے قوانین کو عدم مانو گے, اس کو لاسٹ اینڈ فائنل مانو گے. وہ اس پر سائن کر دیتا ہے. آپ اندازہ کریں مسلمان کے لیے قانون اور فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے. ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا چلے گا. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے وہ کافر ہیں, وہ فاسق اور ظالم ہیں. یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا. اور یہ حضرت صاحب گرین کارڈ کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہوئے سائن کر دیتے کہ ہاں جی ہمارے لیے فیصل اور ہمارے لیے حاکم امریکہ کا قانون ہے. بچنا چاہیے, میں نہیں مانتا سب کو نہیں جانا. ایک بات یہ ہے کہ آپ کی قسمت پہ اللہ نے 10 لاکھ روپے لکھے ہیں, ایک دیے نا اللہ نے آپ کی قسمت میں, تو کیا فرق پڑتا ہے کہ امریکہ جا کے اللہ دے گا آپ کو یا نہیں دے گا؟ آپ نا اپنے ایمان کو بچائے نا بابو, انشاءاللہ ادھر دے دے گا اللہ آپ کو, دے دے گا اللہ آپ, دے دے گا. اللہ پر توکل کرے. میرے کو وقت نہیں ہے, مجھے لمبے سفر پہ جانا ہے, میں زیادہ سوالات بھی نہیں لوں گا, ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں, دل چاہتا تھا سنا. 2 جگہوں پر یہ واقعہ موجود ہے. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر اس کو ذکر کیا ہے, اور امام ذہبی نے جو ہے سیر کے اندر ذکر کیا ہے. 4 محمد نامی محدثین علم حدیث کے لیے گئے. 4 غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا سے. ایک کا نام تھا محمد بن جریر الطبری تھا, محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور ایک محمد بن نصر المروزی تھے, ایک امام بنیانی تھے, اور یہ ایک محمد بن اسحاق ابن خزیمہ تھے. یہ اس قسم کے یہ 4 محدثین تھے. ایک جگہ پر اتنے حدیث کے لیے گئے تو کھانا پینا ختم ہو گیا, نوشتہ ختم ہو گیا, بھوک سے بری حالت ہو گئی. اب تو حالت اضطراری آ گئی, حالت اضطراری آ گئی, مجبوری کی کیا بات ہے. چاروں نے مشورہ کیا کہ بھائی اب تو بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں, کیونکہ ہم بیٹھ کر علم حدیث حاصل کر رہے ہیں اور اب کھانے پینے کچھ نہیں, اب برداشت سے باہر ہے. آپ کا جسم 72 گھنٹے خوراک کے بغیر رہ سکتا ہے, 72 گھنٹے کے بعد 80 گھنٹے جیسے لگیں گے تو پھر آپ کا جسم آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دے گا. تو چاروں نے کہا کہ بھائی کون جائے گا باہر مانگنے. اب وہ کہہ رہے اس کو بھیجو, وہ کہہ رہے اس کو بھیجو, اس کو بھیجو, اس کو بھیجو, اور چاروں محمد تھے, چاروں محمد تھے. چاروں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کام کرتے قرآن بازی ڈال لیتے. چاروں نے قرآن بازی ڈالی تو یہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح ابن خزیمہ کے رائٹر ہے ان کا نام نکلا ہے. بھائی تمہیں جانا ہے سوال کرنے کے لیے. اب ان کے دل میں جھٹکا پڑ گیا, بھائی کیسے مانگوں, کیا کروں میں؟ کہ صبر کرو, 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دو, پہلے 2 رکعت پڑھوں پھر جاؤں گا. اللہ دل سے دعا نکلتی ہے, اثر کرتی ہے, پر نہیں مگر پرواز اثر ضرور رکھتی ہے. وہ میں تو کہتا ہوں نا کہ وہ ایمان ہے ہی نہیں ہمارے اندر, ہے ہی نہیں, ایمان چھو کر نہیں گزرا. اوپر بیٹھنے والا بھی نیچے بیٹھنے والے سے زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے حقیر ہو. ابن خزیمہ کہتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ 2 رکعت پڑھنے وقت دے دو. 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, سلام نہیں پھیرا, دروازے پر آیا, کسی نے دستک دی. کہتا کہ یہ محمد بن جریر یہاں پر ہے, محمد بن اسحاق بنیانی یہاں پر ہے, یہ چاروں محمد یہیں پر ہے. ہاں جی یہیں پر ہے. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ابن خزیمہ, یہ بھی محمد ہے. کہا کہ وزیر اعظم کو کل رات کو خواب آیا تھا کہ 4 محمد نامی میرے نبی کے خدمت گزار جنہوں نے حدیثوں پہ کام کر رہے ہیں وہ بھوکے ہیں, ان چاروں کے پاس جاؤ, ان کو کھانا پہنچاؤ لا کر. کہتے کہ مجھے ہمیں چاروں کا نام تک بتایا گیا اور ایک ایک کر کے اس کو 500 جتنی بھی شرط اتنی بھی دے دی آپ نے. اللہ رب العزت نے ان کو مانگنے سے بچا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حدیث کے کام کرتا ہے اس کی خدمت بھی پتہ چل رہی کہ اللہ کے نزدیک اس کی خدمت کتنی ضروری ہے.
تو آپ دیکھیں رزق اللہ ایسے دیتا ہے، ایسے ایسے دیتا ہے اللہ، اللہ مدد کرے. جی شیخ صاحب کچھ سوال کر رہے تھے تو بہت لمبے چلیے السلام علیکم. دیکھیے جی، جمعے کے دن اگر کوئی امام کے پیچھے جمعہ پڑھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ عورت اگر امام کے پیچھے جمعہ ادا کر لے تو کیا اس کی ظہر کی نماز کافی ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ جب کوئی شخص امام کے پیچھے جمعہ پڑھ لے، چاہے وہ عورت ہو، کہ مرد ہو، کہ بچہ ہو، کہ بوڑھا ہو، کہ بوڑھی ہو، کوئی بھی ہو، امام کے پیچھے جمعہ ادا کر لیا، اس کو ظہر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جمعے کا دن ہے، وہ جمعہ پڑھے گا، الا یہ کہ کسی کی جمعے کی نماز ترک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اب جمعے کی کوئی نماز نہیں ہو رہی تو پھر وہ ظہر پڑھے گا. اور عورت اپنے گھر میں ہوگی، مسافر اپنے گھر میں ہوگا تو پھر وہ جمعے کی جگہ پہ ظہر پڑھے گا. یہ پوچھ رہے تھے جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کس کی؟ سنتیں وغیرہ جمعہ کے دن. جمعے کی یہ سنت ہے نا، جمعے سے پہلے اس کا کوئی تعین نہیں ہے.